الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزم محمد ندیم صاحب واسطے اے بڑی مبارک اور بڑی عظمت اور بڑی سعادت دی بات ہے کہ انہاں نو اور انہاں دی والدہ نو اللہ نے اکٹھیاں حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائی ہے عزیز من اللہ کریم انہ دے سفر حج نو آسان فرمائے اس بیلی دا ہون ایتھے بیٹھی میرے ذہن میں بات آ رہی سی کہ اس بیلی دا حج بڑا حسین ہے کہ ایک تے اس رب دے گھر ہونا ہے بیت اللہ شریف ہے
اور اس نو حج دی مشقت تے اجر مل رہا ہونا ہے۔ دوسرا اے دے نال او ہستی ہونی ہے کہ اس کعبے دے سین وچ کھلو کے ایک باری تک دیا رہنا ہے تے اللہ حج دا ثواب او تو بھی عطا کر دیا رہنا۔ کتنی خوش نصیبی ہے اس انسان دی جڑا اپنی والدہ نو حج کرا رہا ہے۔ یقیناً اے دے دوجے بھائی بھی اس مبارکباد دے اندر شامل نے جنہاں نے کوشش کی تھی اور محنت کی تھی۔ ظاہر ہے مہنگائی دے اس دور مڈل کلاس بندیاں واسطے حج کرنا اے تھوڑا مشکل ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی مادیت دے اس دور انہوں نے اپنا پیسہ حج جیسے اہم فرض تے لگا کے تو اللہ دی رضا اور خوشنودی نو حاصل کر لیا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ حج کرے اور صحیح حج کرے، وہ دے اندر کسے نال گالی گلوچ نہ کرے، کیونکہ اللہ فرمانے لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جھگڑا فسق اور ایسے کبھی امور حج دے اندر چکے نہیں ہیں۔ تو حضور فرماندے جدو وہ ٹھیک حج کر کے واپس پلٹ دے راجہ کا یومن والدت ہو امہ ہو، وہ انج ہوندا ہے جویں دی ماں نے انہوں ہن جنیا ہے، یعنی بالکل صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین ہو کے گناہاں تو واپس پلٹدا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جدو حاجی واپس پلٹ رہا ہوئے تو دے گھر داخل ہون تو پہلا وہ دے کولو اپنے واسطے دعا کروایا گا۔ اور احادیث مبارکہ دا مفہوم ہے کہ جس بندے کو طاقت ہوئے اور وہ حج نہ کرے، اللہ اور اس دا رسول بے نیاز نے کہ وہ بندہ مجوسی ہو کے مر جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے دور خلافت ایک خط تمام شہران دے اندر بھیجیا کہ میرا دل کردا ہے کہ میں انہاں بندیاں دی فہرست بنواواں جنہاں کول مال ہے تے وہ حج نہیں کردے، اور انہاں اتے جزیہ لگا دیا، جڑا غیر مسلمان تے ٹیکس لگایا جاندہ ہے اسلامی حکومت، کیونکہ انہاں دا تے اسلام نال تعلق ہی نہیں رہ گیا، جنہاں کول مال بھی ہے اور وہ حج نہیں کردے۔ کیونکہ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف بنایا ہے نا، اللہ اکبر، سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر فرمایا۔ ایک روایت چاہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر نہیں فرمایا، بلکہ جدو حضرت آدم آسمانہ تو زمین تے تشریف لین تے اللہ کعبہ بھی آسمانہ تو ہی نازل فرمایا۔ ایک روایت چاہتا ہے جدو حضرت آدم زمین تے آئے تو آپ نے دعا کی تھی کہ الہی اتھے تے ایک گھر ہے سی بیت المعمور، جس دا فرشتے طواف کردے سن اور فرشتے اس دی طرف منہ کر کے عبادت کردے سن، تے اتھے وہ ہے کوئی نہیں۔ تو اللہ نے ایک عبر بھیجیا، عبر سمجھ دیو نا، بادل، اس نے جتنی جگہ تے سایہ کیتا حضرت جبریل امین نے اتنی جگہ تے خط کھینچ دیتا کہ جی اے جگہ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس جگہ تے تعمیر کی تھی کعبہ شریف۔ اور ایک روایت چونکہ کہ وہ نازل ہویا تو جدو طوفان نوح آیا تو پہلا بیت اللہ شریف اٹھا لیا گیا۔ پھر لوگ آندے سن لیکن اس جگہ تے کھلو کے برکت دی دعا کر کے چلے جاندے سن۔ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ تے جناب اسماعیل نو بسایا اور حضرت حاجرہ نو،
تو پھر حضرت ابراہیم نے اس دی دوبارہ تعمیر فرمائی. جبریل امین نے اثر نو اس نا دی حدود دا تعین کیتا اور اس وقت جڑا کعبہ شریف حضرت ابراہیم نے بنایا سی جڑا حتیم دا بہر والا حصہ ہے وہ اس وقت اس دے اندر شامل سی. جدو حضرت ابراہیم کعبہ شریف بنا رہے سن اللہ اکبر بنا لیا. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. کیسا گھر ہے جس نو اللہ دے انبیاء نے بنایا ہے اور جنہ دے نال مدد واسطے جبریل امین تشریف فرما ہوئے علیہ السلام. جدو آپ نے گھر تعمیر فرما لیا تو تعمیر دا انداز بھی الگ ہے. حضرت ابراہیم کھڑے ہوندے تے جناب اسماعیل پتھر لیا کے پیش کر دے. کوئی تصور کر سکتا ہے میاں اس گھر دی عظمت اور برکت دا جس نو اللہ دے پاک نبی نے اپنے دست مبارک نال تعمیر فرمایا ہے. آپ اٹا رکھ دے گئے پتھر چن دے گئے تے جدو اونچائی قد انسانی تو اوپر ہو گئی نا تو اج کل تے پھر جدید دور ہے. لوگ مختلف طرق نال مختلف طریقیاں نال لوگ اتاں ہوندے نے اور پھر بلڈنگ اونچی کر دے. تو جبریل امین نے ایک پتھر لیا کے دیتا جنتی چ کہ حضرت ای دے اتے کھڑے ہو کے نا تے تسی تعمیر کرو. جناب ابراہیم اس پتھر اتے کھڑے ہوئے. جدو کھڑے ہوئے نا تو دیوار بھی اونچی ہوندی جاندی ہے تے پتھر بھی اونچا ہوندا جاندا ہے. بھائی آپ نے سمجھ آ رہی ہے کڈا خوش نصیب نے وہ اکھیاں جنہ او پتھر اجے بھی ویکھنا جا کے چونکہ وہ صحن کعبہ دے اندر پیا ہوا ہے نا اندر اتنے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدمین شریفین دے نشان موجود ہیں. تو پتھر اونچا ہوندا جائے جدو نہ نیواں ہونا سی ادو آپ پہ نیواں ہو جائے جدو نہ اونچا ہوندا ہونا سی ادو آپ پہ اونچا ہوندا جاندا سی. اللہ والیاں دے قدماں دے تھلے آ کے تے پتھر بھی عقل والے ہو جاندے نے. ہائے ہائے سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ بھائیو سمجھ آئی. اے گھر بنیا ہوں جدو بنیا ہے نا تے اے ہے تے پھر پتھر ہی ہے نا میاں. پتھر نو پھر پتھر ہی آکھنا ہے. چلو بڑا افضل بھی ہوئے تے جنس دے اعتبار نال تے حجر ہی ہے نا پتھر ہی ہے نا. اے بات ذہن وچ رکھنا ہے پتھر ہی. جنس اس دی نہیں بدلی. جنس ہو یہ مقام بدل گیا ہے. کیوں؟ پتھر تے مکے وچ مدینے وچ پاکستان وچ بھی بڑے پتھر بڑے نے او دا مقام کدو بدلے جدو لیون والے ہاتھ بھی پاک آئے جنہ دے ہیٹھ آیا ہے وہ قدم بھی پاک آئے. رب دیا محبوبہ دے قدمہ نال مس ہو جائیے تے مقام بدل جاندے نے باہمیں پتھر ہی کیوں نہ ہوئے. میرے اللہ نے اس پتھر دی عظمت بیان کیتی ہے. کعبہ دی بھی بیان کیتی ہے پتھر دی بھی بیان کیتی ہے. جیڑا وہ پتھر ہے نا ایک وہ پتھر ہے ایک کعبہ شریف دے کونے وچے جس نو حجر اسود کہندے. ایک وہ بھی پتھر ہے. ایک کعبہ شریف دا دروازہ ہے. ایک ملتزم ہے جس دے نال چمٹ دن التزام سا دن چمٹنے نو رسول اللہ نے اس جگہ تے سینہ لگایا. ایک ہاتھ کعبہ شریف دے دروازے نال تے دوجا حجر اسود نال اینج ٹچ ہو رہے تے سینہ حضور دا او دے نال ہے. وہ چمٹنے والی جگہ ہے. جیڑا بندہ اس جگہ تے دعا کرے 70,000 فرشتے دی دعا تے آمین آکھ دے. حضرت عمر فاروق اس جگہ تے روڑ پہ تے حضور طواف کر دے کر جو اتھو آئے نا تو حضور سرکار نے ویکھیا جناب عمر نو روندیاں تے حضور فرماندے نے عمر رو اے تھاں رونے والی ہے ایتھے روئیں ہی تے کام بن دے. اور یقین کیجئے اللہ آپ سب نو لے جائے. یقیناً کچھ لوگ تشریف لے کے ہون گے. اس جگہ تے بندے نو ایک تے رون آ جاندا ہے دوجا اے احساس بھی ہوندا ہے کہ میرے اندروں گناہ نکل رہے ہیں.
جدو بندہ اللہ دے دروازے کے کھڑا ہو کے اپنے آپ کو بڑا حقیر محسوس کرتا ہے نا کہ میرے جیسا حقیر آدمی اپنے رب دے دروازے تے آ گئے، ہائے ہائے ہائے، تو اس وقت منظر بڑا عجیب ہوتا ہے اور رون والے نو احساس ہوتا ہے کہ میرے آنسو نہیں نکل رہے، میرے اندروں تے گناہ بہ رہے ہیں، میرے اندروں جو پانی نکل رہا ہے میرے گناہ من دھوندا ہوا نکل رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے مختلف شعبہ ہے زندگی تے بڑے بڑے کامیاب لوگ اتھے جاندے نا جدو رب سونے دے دربار ہے۔ اور پھر میں کہ منظر بیان کرا، اللہ اکبر، نہ اتھے کسی نے پتا ہوندہ ہے میں مرد ہاں، نہ کسی نے پتا ہوندہ ہے میں عورت ہاں۔ حالانکہ مردانو مرد ہوندہ احساس ہوندہ ہے، عورتان عورت ہوندہ احساس ہوندہ ہے، وہ تے توڑے سجے کھبے اگے پیچھے عورتاں ہوندیاں، تسی وچلے سن ٹردے جاندے ہو، بندے نے پتہ ہی کوئی نہیں لگتا میں ہاں کون، بس انج لگتا ہے جی میں نور دا ایک سمندر ہے اور بندہ ہوندے اندر تیر رہے ہیں۔ عزیزہ نے دی وقار میرے اللہ نے قرآن اس مقام نو بیان فرمایا، کعبہ شریف دی عظمت نو بیان فرمایا، فرمایا ان اول بیت وُدِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ، ادھے رب دیاں کھلیاں نشانیاں نے۔ اللہ فرماتا ہے فیہ آیات بینات، ادھے اندر اللہ دیاں کھلیاں اور واضح نشانیاں، وہ واضح نشانیاں اللہ دیاں کی نے، توجہ ہے نا، وہ اللہ دیاں نشانیاں کی نے۔ عزیزہ نے دی وقار جس جگہ تے حضرت ابراہیم دے پتھر تے قدم لگے ہوئے نے، اللہ فرماتے ہیں فیہ آیات بینات، اے اللہ دیاں نشانیاں جو ایک نشانی ہے جیڑے ساڑے دوست ہر جگہ تے آن دینا اتھے بھی نہ کرو شرک ہے، او سنگی بھی اس جگہ تے زیارت دی اجازت دے رہے، تو حالانکہ پتھر ہی ہے، وہ تو پتھر ہی۔ عزیزہ نے دی وقار ہے پتھر بالکل، اس گل شک کوئی نہیں، لیکن جناب ابراہیم دے قدم لگے، اللہ نے پتھر نوے مقام دیتا ہے، لوگ اس دی زیارت کر دینے۔ میں شروع کیتا ہے تو ٹائم سی 5 منٹ 11 ہی چکا ہوں، 11:05 سال، جدو 12:05 ہونے تقریر ختم ہو جائے، انہا چر بینڈ دا ذہن بنا اے میں اس تو دس ہے بھئی نہ اس تو اگے جان دا ذہن ہے نہ اس تو پیچھے رہن دا ذہن ہے، اتنا کو سی تقریر کرنی ہے، انہیں کو دا ذہن تو سی بھی بنا لو، تے ادھا کو ٹائم تقریباً لنگ گیا تو ان گھبرانے دی ضرورت ہے نہیں بھئی یہ کی ہویا جی بڑا لمبا کوئی نہیں ہونا، اے بالکل مختصر ٹائم دے وچ تو انہوں میں اپنی گل سمجھا دینی۔ عزیزہ نے دی وقار اللہ دے محبوبہ دے جنہ تھاواں تے پتھر لگ قدم لگ جان، اے ندیم پاہمیں بڑا صحت مند ہے نا، بجنا ہے نمی پاؤنا ہے صفا تے مروہ دے درمیان۔ اے میاں صاحب اس تو بھی صحت مند نے، میرے نال گئے سان بجے بھی، میاں صاحب بجے سا ہونا بجنا پہندہ ہے، تو بھئی کیوں بج دیں لوگوں تھے کیوں دوڑ دیں، تے جڑا دوڑ نہ سکے انہوں ریڑی تے باکے بھی دوڑاؤ بھئی، جدوں سبز ٹیوبہ دے درمیان آؤ تو پھر دوڑو، اے جی کیوں دوڑیے، ہائے ہائے اللہ فرمانے نے اس واسطے دوڑو، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، اور لوگوں صفا تے مروہ دے درمیان دوڑو، کیونکہ اے صرف پہاڑیاں نہیں اللہ دیاں نشانیاں نے۔ صفا تے مروہ اللہ دیاں نشانیاں نے، بھائی کیوں نشانیاں نے؟ اس واسطے تھے اللہ دی ولیہ حضرت حاجرہ نے قدم لگائے سارے، اتھے نبی کوئی نہیں دوڑیا، انبیاء نہیں دوڑے، کوئی نبی نہیں سی دوڑیا، اس تو بعد پھر سب دوڑے،
لیکن سب تو پہلے اللہ دی ولیہ حضرت حاجرہ دوڑی جناب سیدہ حاجرہ حضرت اسماعیل دی امی جان تے ابراہیم دی والدہ حضرت ابراہیم دی زوجہ محترمہ حضرت اسماعیل دی والدہ محترمہ جدو دو پہاڑیاں دے درمیان اپنے پتر دے پیارے چ دوڑیاں کی دے پیارے چ پتر دے پیارے چ دوڑیاں نا دوڑن دی ریزن تے پتر دا پیار ہی سی لیکن پتر چنگے ہون تے انہاں دے پیارے چ ماواں ٹر پاؤن تے اللہ انہاں نوں یادگار بنا چھڑ دے بھائی آپ نوں سمجھ آئی حضرات عزیزاں دی وقار حضرت حاجرہ اپنے بیٹے دے پیارے چ دوڑیاں جدو دوڑیاں اللہ نو ادا پیاری لگی اللہ فرمایا ان صفا ایک صفا پہاڑی ہے والمروہ اور دوسری مروہ ہے جڑا بین صفا والمروہ سائی کرے دوڑے او دا حج تا مکمل ہوندا ہے او دا عمرہ تا مکمل ہوندا ہے الہی ماجرا کیا ہے حضرات سمجھنا چاہتے ہو تے سمجھو اللہ اپنے پیاریاں دی یاد باقی رکھی ہوئی ہے گل سادہ جائیے اللہ اپنے پیاریاں دی یاد رکھی ہوئی ہے باقی ان الصفا والمروہ من شائر اللہ شائر اللہ دا معنی ہے اللہ دیاں نشانیاں تے نشانی کسے شہر میں جدو قرار دیتا جائے نا دا عام رومال یہ پر جدو یار دے وے ادو نشانی ہو جاندہ ہے جی کو سمجھ آئیے کوئی نا دا تے عام رومال ہے عام شہی ہوندی ہے پر جدو یار چا دے وے ادو نشانی ہوندی ہے تے بندہ ان پھر استعمال گھٹ کردہ ہے ان رکھ دے جدو ویکھے یار دی یاد تازہ ہوئے نشانیاں ہوندی ہیں یہ اس تونے کہ انہوں نے ویکھے ہیں یار دی یاد تازہ ہوندی ہے محبوبان دی یاد ہوندی ہے اللہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شائر اللہ اے صفا تے مروہ میریاں نشانیاں نے ایتھے دوڑیا جے ابراہیم دی یاد بھی آئے گی جناب اسماعیل دی آئے گی انہوں دی امی دی بھی آئے گی بھائی سمجھ آئی کہ کوئی نہ اللہ فرما دیں ہدل للعالمین ایک کعبہ صرف انہوں کوٹھا نہ سمجھا ہے بھئی ایک مکان ہے ہدل للعالمین ایت عالمین نو ہدایت دیندہ ہے جی سونے آؤ سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے ہدل للعالمین اے صرف مکے والے آندہ نہیں اے عالمین دا لفظ بول کے اللہ نے کعبہ شریف دی عالمگیریت نو بیان فرمایا ہے اے صرف مکے دا نہیں مدینے دا نہیں یمن دا نہیں طائف دا نہیں اے شام تے عراق تے ایران دا نہیں جتھے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے او دا کعبے تے اور نہیں آکے اے کسے فرد واحد دی ملکیت اس کو فرمایا ہدل دیکھو نا اس تناظر میں دو آیات بینات اور پڑھ دارانا پڑھ کے سنانا تو انتا کہ سمجھ آئے کہ یہ دا مطلب کہ یہ ہدل للعالمین عزیزہ ندی وقار اللہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین رب العالمین پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ رب العالمین نبی ساڈا رحمت للعالمین کعبہ دی گل آئی اللہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ رب العالمین اور ساڑھے نبی رحمت للعالمین اور کعبہ ہدل للعالمین جی میں اللہ دا رب ہونا عالمین واسطے ہے جی میں آقا کریم دا رحمت ہونا عالمین تے محیط ہے
ایویں کعبہ شریف دا منبع رشد و ہدایت ہونا عالمین تے محیط ہے. ایک کسی ایک خطے تے منحصر نہیں بس خطے تائی نور ہے نہیں. حضرت ابراہیم بنا لیا کعبہ. جدو کعبہ بنا لیا نا اللہ اکبر بن گیا. توجہ فرمانا. تو جڑا جتو شروع کرنی آئی نا ہوں باپ بیٹا سوچن لگ پہ بھئی ایتھے کی رکھیے نشانی کی بنائیے. تو جڑا پہاڑ ہے نا صفا دے نال جبل ابو قبیس اینو جبل الامانہ بھی کہندے امانت والا پہاڑ. ایتھے اللہ نے ایک امانت رکھی ہوئی سی جنتائیں چلیا منگوا کے اپنی قدرت کاملہ نہ اور وہ امانت سی حجر اسود. جبریل نے حکم ہویا تے جبریل نے وہ لیاندا سونیا ایتھے اے رکھو. پتھر کی سی نور دا ٹکڑا سی. جدو پتھر رکھیا نا کونے وچ تے پتھر چمکیا تے اس دا نور جس حد تک گیا ہے اتھے تک حرم دی حد دے. بات نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں. یعنی پتھر چو نور نکلیا اور جس زمین دی حد تک گیا ہے اتھو حدود حرم ہے. اور جدو اتھو داخل ہوئی دے نا اتھو داخل ہوئی دے تے اتھو احرام نہ بنیے تے ناراضگی دم پہ جانا ہے. لہذا اس تو پہنا احرام بن لو. کیوں جی حرم دی حد شروع ہوئے. اللہ اکبر. جتھے تک پتھر دا نور سی اتھے تک حرم دی حد ہو گئی. لو جی حرم دی حد ہو گئی. اللہ اکبر. حد ہو گئی مقرر ہو گئی نشان بن گیا. ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. توجہ ہے جی. اور میرے وال دھیان رکھو. اے میرے یہاں سونے آؤ ادھر دھیان رکھو. جدو وہ تعمیر ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی. کی دعا مانگی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا بلدن آمنا. اللہ سونیا اس شہر نو امن والا شہر بنائے. رمز ایک آکھیا ہے اس ویلے ہے بلد کوئی نہ بلد سدے نے شہر نو. جدو آکھیا ہے نا بلد بنائی تے دعا اس ویلی دے چھڈی بشہر وڈا ہوئے تو شہر بھی بن گیا. تو پھر فرمایا نو امن والا بنائی. امن والا بھی ہے. امن والا ایڈا ہے شہر امن والا کہ جیڑا جانور دے پیچھے شکاری لگا ہوئے وہ حدود حرم داخل ہو جائے تے شکاری نے شکار کرنا منع ہے. کیوں بھائی بلدن آمنا یہ امن والا ہے شکار ممنوع ہے. حضرت لوط علیہ السلام دی قوم تے جدو عذاب آیا نا تو اس قوم دے کچھ بندے کعبہ شریف آ گئے جڑے انہاں دے حصے دے پتھر آئے وہ کعبہ شریف تو باہر معلق ہو گئے. حدود حرم تو باہر کھڑے رہے. جنہ چر وہ بندے اندر رہن پتھر اتھے رہن اگے نہیں آئے. کسے شاید تے انہاں روکی رکھیا ہے. جڑا بندہ سمجھے رمض اون دے واسطے ہوندی ہے. کسے شے نے انہاں روکی رکھیا ہے کہ تسی بے شک اللہ دے بھیجے ہوئے عذاب دے پتھروں پر اندر نہ آ سکتے. وہ آٹومیٹکلی کعبہ شریف دی حدود تو باہر رکے رہے. بندے اندر موجاں پہ لیں دے پتھر معلق نے آ گئے نے اللہ لو رک گئے نے. عزیزہ نے دی وقار اگر کوئی مسئلہ سمجھے تے ہے تے او دے واسطے ہی جیڑا کعبہ دی حد تھلے آوے. کعبے نو اللہ نے اتنی رحمت دیتی ہے کہ کعبہ عذاب نو روک دیندے ہے. جیڑا آمنہ دے لال دے رحمت دی چھائٹ ہوئے گا عذاب کی میں نہیں رک جائے گا. بھئی سمجھ آئی کہ بھئی آیا ہے گل دی تے سمجھ ہی ہوندی ہے. یہ کعبہ عذاب روک سکتا ہے تے میرے حضور تے کعبے دا بھی کعبہ ہے. توجہ ہی آپ حضرات دی رک گیا. اتنی کعبہ دی شان ہے. وہ بندے جدو اپنی مرضی نال چونکہ انہوں نے علم نہیں سی کہ ساڈے تے پچھلے تے عذاب آ چکے وہ باہر نکلے حدود کعبہ تو باہر گئے تے انہاں تے عذاب آیا. ذرا سمجھنا اے بلد امین تے اللہ کی فرماندے
اللہ دے حبیب کی فرما دیں ورزق اہلہو من الثمرات، اللہ سونے شہر بھی بنائی تے امن والا بھی بنائی تے انہاں نو پھلاں دا رزق بھی دیں. کس دا؟ پھلاں دا. ورزق اہلہو من الثمرات، انہاں نو پھلاں دا رزق دیں. وہ دعا ان کسے چنگے بندے دے چھڈی ہوئے نا، میں اگے تقریراں دسدا رہنا، جے کسے جنے دی دعا لگی ہوئے تے ہزاراں سال لنگ گئے. جیڑا اتھے پھل تے اتھے اگدے ہی کھجور تو علاوہ میں نہیں ویکھیا کدی پراں باہر اگدے اگدا کوئی نہیں، لبدا ہے. جیڑا کسے جگہ تو بھی نہ لبے وہ کعبہ شریف وچ لبدا ہے، آخر اگدا نہیں تے لبدا کیوں ہے؟ اے اللہ دے نبی نے دعا منگی وردک اہلہو من الثمرات، اللہ سونیا انہاں پھلاں دا رزق دیں جتھے بھی اگن. دعا کھچ کے اجے بھی پھلن توڑ اتھے لے جاندے. دعا کسے ہستی دی ہوئے تے ہوتے بھائیا بندے بزرگاں کو دعائی منگائے دے رہاندے نے. تو میں بھی یہ گل نہ دعا ہی منگایا کرو جی کسے جنے دی دعا لگ جائے تے ہے نسلن بہو ہوتی. مکے والے ہن بھاویں بندے نام ہی چنگے ہو، سارے چنگے ہوندے بھی نہیں، سارے چنگے کداں میں نہیں ہوندے، لیکن اللہ فرماتا ہے تسی یار دے شہر وچ تو دعا تہن بھی لگی ہے دینا پھلاں دا ہی رزق ہے. میں گل سنادا رہنا اپنے بیلیاں نو کہ میں حرم شریف بیٹھا، ایک مرید ساڈا آیا تو کنو لے آیا، کنو وہ لے آیا. اتفاقاً میں وہ جیڑی وہ جہدے وچ وہ پیکنگ ہوئی تھی نا وہ ویکھی تے وہ دے اوتے پتہ لکھیا سی بھئی یہ کنو آئے کتھوں. انہاں دے اوتے جناب لکھیا سی میڈ ان پاکستان، اگے کوٹ مومن، اگے پنڈ دا نام مٹیلا. کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ ایتھوں سرگو دے اندر ہے، کوٹ مومن سرگو دی تحصیل ہے تو اندر کو پنڈ ہے مٹیلا، مٹیلا ہرلاں دا. او دا نام اتنے لکھیا ہے پیٹی دے. پھر بندے سوچنا تے اپنی اپنی اوقات دے مطابق ہی ہوندہ ہے. میں ہوں جو اس ویلے یہ دعا سوچی واہ سونیا انہاں دعا دے گیا ہے کنوں مٹیلیوں چھک کے اجے دعا اتھے لئی ہوندی ہے. یہ کسے جنے دی لگی تا ہوئے تو بھئی نسلاں تائیں بہو ہوندی ہے. او کتھے اتھے جمعے ہیں پاکستان پیدا ہویا کنوں ایتھوں پیک ہویا ہے او ٹور کتھے گیا ہے حرم دے وچ بیٹھے ہیں ساڈے اگے. میں واللہ اس گل تے اس ویلے یہ سوچیا کہ واہ میرے مالکا تیرے پیارے دعا دے جان تے تو انہاں دیاں دعاواں کیویں پوریاں کرنا. او کتھوں لیا کے اتھے آ گیا. یہ صرف کہیے ورزق اہلہو من الثمرات، اللہ سونے انہاں پھلاں دا رزق عطا فرما. دس میاں جی میں دی اوتھے رو پینا ہے لب دیا. ہاں جی یعنی تسی دنیا دی کوئی چیز چاہو کہ ساڈا ہے دل ہے مالک تہاڈی آرزو پوری فرما چھڑدا ہے. اچھا جی جدوں یہ سارا کام ہو گیا نا ہن آ گیا حج. اللہ فرمایا محبوب پیارے ذرا اس پتھر تے ایک باری کھلو نا واذن فی الناس بالحج تے حج دی اذان پڑھو. میں اذن دا ترجمہ اذان ہی کر دیتا ویسے آواز کہہ لو تسی. واذن فی الناس بالحج، لوگاں پکارو حج واسطے، حج دی بانگ پڑھو. نماز دی اذان 5 واری ہوندی ہے، مقدراں والے ہوندے نے، حج دی اکو باری ہوئی ہے. اللہ فرمایا دوجی بار دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں، جیڑے عالم ارواح نے سنا میں انہاں بھی دیاں گا. یہ سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی نہ سنیا ہو یہی تے میں بھی آنا جی اسی ہونا نے بھئی جس لبیک اس ویلے آکھیا سی اذان سن کے اس حج کرنی ہے تے ندیم اس ویلے جیوندا میں بھی حج کیتی ہے. میں اس ویلے آ جدو اللہ دے پیارے ابراہیم فرمایا آؤ بے حج واسطے جدو اذان پڑھی اسی جیوندی ہے اسی کتھے ہے عالم ارواح وچ، لیکن اس آواز سنی تے لبیک آکھیا. جے میں ہوا عالم ارواح وچ ندیم ہوئے عالم ارواح وچ کوئی زید بکر عالم ارواح وچ ہوئے یہ اللہ دا پیارا مکے کھلو کی آواز دے تے جے اسی اتھے سن لیندے ہاں تے اسی ایتھوں آواز دیویے تے مدینے والے سن لیندے نے. یہ کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اچھا چلو بھائیا اس تے اختلاف نہ کرو.
اسی تے آنے حضور ایتھوں بھی چان تے سن لیندے نے ساڈے بیلی آندے نے فرشتے پڑھیندے نے چلو یار پڑھنا تے مڑ چاہیدا ہے نا یہ گل تے فائنل ہو گئی پڑھنا چاہیے فرشتے لے جان تے تاں وی صحیح ہے جے حضور سن لین تے تاں وی صحیح ہے جے پڑھنے تے شک کوئی نہ رہا ہمیں پڑھنا چاہیے اے پڑھنے تے کوئی شک نہیں کیونکہ یہ کوئی بھی نہیں آندا باپ پڑھدا نہیں کچھ جاندے فرشتے پڑھیندے نے تے کچھ جاندے سادہ ڈائریکٹ ہی پڑھ جاندا ہے بس سمجھ آ گئی لیکن درود دی سماعت وچ اختلاف نہیں سماعت وچ اختلاف نہیں پڑھدا ہے تے بھائیا گل تے پڑھن دی فرشتے لے جان تے تاں وی صحیح جانا تے مڑ بھی حضور کول تے جے سیدھا ٹر جائے تے تاں وی کچھ بیلی ساڈے تو جڑے باڑے سیانے نے انہاں مڑ بنڈ بنائی آندے نے اوتھے جا کے کہہ لینا چاہیے ایتھے نہیں کہنا چاہیے تو اسی اس گل تے بھی کوئی نہیں اسی تے آنے پر ٹھیک ہے کہنا چاہیے حضور تے درود پڑھنا چاہیے میرے عزیز میرے دوست میرے سنگی میرے ساتھی حضرت ابراہیم نے اذان پڑھی ہے اللہ فرمایا پیارے آواز تیری ہوئے گی دنیا دے کونے کونے تک تیرا رب پہنچائے گا جڑے ماں دے پیٹ چ رحم چ نے انہاں تک پہنچاواں گا جڑے عالم ارواح چ نے انہاں تک پہنچاواں گا یوم قیامت دی صبح تک لوگ تیری آواز تے لبیک کہندے رہن گے ایتھوں ٹرنے آتے سینا لبیک اللہم لبیک اے اللہ اسی حاضر ہاں اللہ سونے اسی حاضر ہاں میرے مالک اسی حاضر ہاں تیرا کوئی شریک نہیں اسی تیری بارگاہ حاضر ہاں عزیزاں دی وقار جدو بندہ احرام بندا ہے نا تے احرام تے کفن وچ مشابہت ہے بس اے فرق ہے مرن والے نو بندے نواندے نے حج والا خود نہ لیندا ہے ان بندے کفن پہناندے نے اے خود پا لیندا ہے بھی کفن او پکا پکا مر جاندا ہے تے اینو چاہیدا ہے اپنے سارے گناہ مار کے اپنیاں ساریاں بریاں خواہشاں مار کے تے انجی نیت کر لوے کہ میں ہن ستھریا ہون چلنا تو جدو بندہ احرام بن کے نا لبیک تو پھر اگو آواز آؤں ہے سارے نے سنی دی نہیں زکریا سہارنپوری لکھ دے کہ ایک بندے نے احرام بنیا احرام بن کے انہیں کہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اس جدو یہ پڑھیا تھے آواز آئی لا لبیک تیری کوئی حاضری نہیں نال ایک بندہ ہور پیا اے احرام بندا او سننا نہ کیا بزرگو اے سنیا جیڑا کو آواز توان آئی ہے بزرگ فرماندے نے بیٹا میں سنیا ہے مہربانی ذرا گل نو سمجھیا ہے بزرگ فرماندے نے بیٹا میں سنیا ہے بابا جی پھر بھی بندے پے ہو تے آپ فرماندے نے میں پہلی باری نہیں سنیا اگے بھی کئی باری سنیا ہے میرا مالک آندا لا لبیک تیری حاضری کوئی نہیں لیکن میں مڑ بھی آ جانا جوان پوچھتا ہے بابا جی جے تو آندا جے میں نہیں حاضری تے مڑ کیوں آندے ہو فرمایا پتر جی او دے ورگا کوئی اور دار ہوندا تے مڑ اون چھڈ کے اوتے ٹر جاندا جدوں اوندا شریک کوئی نہیں او دا ثانی کوئی نہیں تے میں اوتھے ہی ہونا ہے کدی تے من جائے گا نا ہاں کدی تے من سی نا وہ کہندے جدوں اے آیا نا تے پھر لبیک آکھیا تے پھر آواز آئی آ جا یہ تو اس ارادے نال آ رہے ہیں تے آ جا تیری معافی ہو گئی عزیزاں دی وقار اگر اللہ کرم فرمائے حاضری ہو جائے گناہاں دیاں گٹھڑیاں لے کے جدوں بندہ میدان عرفات جاندا ہے الحج فی العرفہ حج عرفات وچ ہی ہوندی رکن اعظم ہے حج دا عرفات وقوف عرفات حج دا رکن اعظم ہے بزرگ فرماندے ہیں کہ اس دن جیڑا پرندہ بھی اس ہوائی چو لگ جائے نا اللہ تعالیٰ وہ دیتے بھی اپنی رحمت بسا چھڑ دا یہ ایک بزرگ فرماندے ہیں کہ میں حاج تو دوجے دن عرفات اچ گیا تو صاحب نظر بزرگ سن فضائل حاج زکریا سہارنپوری صاحب نے لکھا ہے دیوبند مکتبہ فکر دے عالم دین نے وہ لکھ دیں کہ اوتھے ایک بندہ دوسرے دن حاج تو گیا تو اس ویکھیا کہ وہ جڑے میدان ہے نا وہ بندراں نال
خنزیر نال وہ سور جڑے نے کتے اس قسم دے پلید ناپاک اور گندے جانور انہاں نال او میدان بھریا پیا ہے۔ وہ بزرگ فرماندے نے میں حیران تے پریشان ہو گیا کہ ایک ہی گل ہے تھے کل تے اجے حجی حج کر کے گئے نے اس جگہ تے بڑا صاف تے ستھرا ہونا چاہیے تے ایک ہی گل ہے تے بڑیاں غلیظ جانوراں نال بھری پئی ہے۔ وہ کہندے نے میں عیسیٰ علیہ میں چلا کے دعا کی تھی میرے اللہ کی ماجرا ایڈے پاک میدان جتنے گندے جانور کیوں نے؟ اللہ نے انہاں دے دل چلکا فرمایا اے میرے بندے جڑے کل لوگ اتحاج کرنا آئے وہ اپنے گناہاں نو اس صورت وچ لے کے آئے ہیں کل انہاں دے سارے گناہ میں ایتھے رکھ لینے پاک کر کے واپس ٹور چھڑیا ہے۔ توجہ حضرات کے کوئی نہ عزیزاں دی وقار جدو بندہ حج کردا ہے حج دے اعمال پورے کر کے آندا ہے واپس مڑدا ہے تے اللہ انہوں گناہاں تو پاک کر چھڑدا ہے۔ بہ جا بلی اٹھا توجہ حضرات اللہ پاک اس نو گناہاں تو پاک کر دیندا ہے اللہ دے گناہ مٹا دیندا ہے۔ حج میرے پاک حضور نے فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ حج پہلے سارے گناہ مٹا دیندی ہے۔ حج پہلے سارے گناہ ہجرت گناہ مٹاندی ہے اسلام گناہ مٹاندا ہے اور حج پہلے سارے گناہ ڈیلیٹ کر دی۔ سمجھ آئی کوئی نہیں؟ جتنے گناہ میں ہو اللہ پاک دی بارگاہ وچ بندہ حاضر ہو جائے نا تو اتھوں واپس پلٹ دیاں اللہ سارے گناہ مٹا چھڑ دے۔ اس تو ہی کچھ بندے ہر سال جاندے ہیں وہ سمجھتے ہیں اتھوں بھی این آر او لبدا ہے۔ اے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ این آر او دی این آر او دا پتہ ہے نا ایک اصطلاح ہے وہ جتنا مال بھی کھادا ہوئے گورنمنٹ کو آکھیا اگلیاں تے لکیر مارو تو پیچھو نمی سمنی۔ آج میں انہوں زرداری تے نواز شریف تے سارے سیاستدانان دے عمران خان بسانا این آر او دے اگے مشرف دیتا ہوں تو دے این آر او دے آج سن دے رہاں دے این آر او دے روڑ پہ آئے تو انہاں وچے وچ اکی دو جن لے دے اگے ہی لیا ہوں ہے ہمیں ساڑیاں آنکھیں لوڑ پانی پائی رکھ دے۔ سمجھ آئی کوئی این آر او دے کی این آر او دے اگلے سارے ڈھا دیو تو پچھو نمی سونی۔ سمجھ آئی دے کوئی وہ اس واسطے جان دینا تھے اگلے دا این آر او دیو تو بندہ نا چیز تے عقیدہ بھی رکھ دے واللہ کہ میں مشرف دا تے عمران دا کوئی نہیں پتا ہو دین دین یا نہیں دین دے لیکن جڑا میرے مالک دے بوئے تے ٹر جائے تے اکھ جاگلے چھڑ دے اللہ دے چھڑ دے وہ مڑ بھی دے چھڑ دے معافی وہ ہے کریم ہی اڈا ہے وہ مہربان ہی اڈا ہے جڑا ٹر جائے جے ظالم میں ٹر جائے وہ حج کرنا ہوتا ہوئے وہ کمڑا ہوئے سیانا ہوئے اور ورکاؤ مار راکعین تاں یا کہنا رکوع کرن والے دے نال کردا رہو او انج پوری پی کے حج نہ کر سکے اے جویں مڑ کرنے دا حق ہے تے جدے جدے دوجے سیانے بندے ٹرے رہن انہاں دے نال او کمڑا بھی ٹریا رہے تے کام بن جاندا ہے۔ وہ سید محمد حسین شاہ اور یہ گل سنے دے ہوندے ہے کہ ایک بندہ آندا ساڈے پنڈ دا ماچھی حج کرن گیا وہ بالکل انج اسی پنجابی چاہنے چٹا ان پاڑا وہ حج کرن گیا پتہ لگا فلانا بندہ حج کرن گیا تو آندے باسی بڑے حیران ہوئے وہ ان تے کلمہ شریف بھی سیدھا نہ ہوگا تو حج کرن گیا واہ بھئی واہ وہ پتہ لگا حج کر گیا تو واپس آئے تھے اسی کو ملن گئے تھے پوچھے ہاں بھائی حج کر رہے ہیں کہ کر رہے ہیں تو آندے اساں پوچھیا کیویں کیتی آ بھائی اس غلط دسنا ہے تے آکھاں تے تو کیویں دی حج کیتی وہ آندے جی وہ سن دسیا کہ میں جدوں گیا نا جی اللہ سونے دے گھر تو میں کھلو کے آکھیا اللہ سونے ساڈے پنڈاں وچ رواج ہے جدا وڈا گناہ بھی کر ببی جدوں بوئے تے ٹر جائے چھڈ دیندا ہے تے مالکا میں تیرا گناہ گار ہاں میں تیرے بوئے تے آ گیا مینوں معافی منگن دی جاچ نہیں ہوندی معاف کر چھڈ اپنی رحمت دا صدقہ تو آندا میں نے انج لگا ہے جی میں میرے مالک میں نہ کہیا جا تین معاف کر چھڑیا ہے میں تو بڑا مطمئن ہو کے آیا میری حج ہو گئی ہے دوجی میں بھی انجی کیتی جی میں دوجے بندے کردے رہے
شاعری فرماندے ہیں کہ میں دل وچ محسوس کیتا بجی میں اندی ہوئی انج شاید پڑھیاں دی بھی نہ ہوندی ہوئے، کیونکہ اس بڑے یقین نال آج پڑھی ہے، اس بڑے کامل ایمان لے کے آج پڑھی ہے۔ عزیزہ ندی وقار دوستان محترم جدو آج کر لئیے ہاں تو کعبہ شریف تے پہلی نظر پوے تو جو منگو نا، میرے نال ایک مائی گئی آج کرن عمرہ کر، میں انہوں نے کہا تیرے پتران کو لگے بڑا مال ہے تے تھوڑے کو لگے تھریشر مشین ہے تے ہن ہارویسٹر دی دعا مانگ لگا، وہ اللہ تو ہارویسٹر دے بڑی ساری مشین ہوندی ہے، اور کہا نا شاہ جی میں یہ دعا نہیں منگنی، اچھا مانگ مڑ کی منگنی ہے، اسے کہا میں دعا منگنی ہے اللہ سونیا میریاں نسلان بھی یہ تھے لیا جتھے میں لے آندائی، کہا واہ جدو رب چاہے تو وہ علم نال نہیں محبت نال وہ بندے دے ذہن اللہ کھول چھڑ دے۔ عزیزہ ندی وقار حج ہو گئی، حج ہو گئی، ہاں حج ہو گئی، بندہ پوری طرح پاک ہو گیا، اللہ فرمائے جے پاک ہو گیا ہے ہون ذرا کعبہ شریف تو میرے پاک نبی دے شہر والے سفر کر، ستھرا ہو گیا ہے تو ہون دیکھو نا قدرت دا کوئی ایک رنگ ایسا ہے کہ پہلے لا الہ الا اللہ مڑ محمد رسول اللہ کلمے چ اذان چ پہلا اشہد اللہ الہ الا اللہ مڑ ذکر رسالت، حج چ پہلے کعبہ شریف جاؤ مڑ رسول اللہ سرکار دی بارگاہ، یعنی پہلے توحید پھر رسالت حضرات دی وقار اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد فرماندے نے جدوں بندہ کعبہ شریف جاندا ہے، کعبہ شریف دا نا ایک میزاب برنالا پنجابی سے دن پڑھ چھا سمجھ آندی پئی نا، میزاب او میزاب رحمت جڑا کعبہ شریف دے وچ نصب ہے جدے وچوں رحمت دا پانی ہیٹھاں ڈگدا ہے، اے میزاب رحمت جڑا پرنالا ہے نا سونے دا اے سدھا حضور دے روزے نوں ہے، آئیے سمجھ کے نہیں، اے دی سمت جڑی ہے نا وہ سدھی حضور دے روزہ اقدس نوں، تو مڑاش کا اپنی وانڈ لینی ہوندی ہے، وہ آندے نے کعبے کول جائیے تے کعبہ اگوں آنج کردا ہے، وہ سمجھ آئیے کوئی نہ کرے اے جی میں تسی راستے تے چلنا ہوئے نا سیدھے راہ تے ٹرنا ہے تے جڑی منزل تے جانا ہوئے اگے انج انڈیکیٹ کر دے نا اشارے لگے ہوندے اسی تے جانے ہیں کعبہ کول تے کعبہ انج روزے وال پہ اشارہ کر کہ میرے کول تے آئے ہیں حج تیری ہو گئی ہے پر مور اتھو لگنی ہے ایک باری مدینے ضرور جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے غور سے سن تو رضا غور سے سن تو رضا کعبہ سے یہ آتی ہے صدا، ذرا کان لا کعبہ کی آواز پہ دینا ہے، اعلیٰ حضرت فرما دینے غور سے سن تو رضا کعبہ سے یہ آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میری آنکھوں سے ہاں جی میری حاجیو شہر شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دے حاجیو، دب کے بولو اے دب کے بولو،
اللہ اکبر حاجیو 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 میں نہیں بار بار رپیٹ کر رہے میرے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابا رحیما اللہ حضرت فرما دینے حاجیو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ کچھ لوگ ایسے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جائے تعالوا آ جاؤ میرے پاک نبی کی بارگاہ میں یستغفر لکم رسول اللہ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کریں لووا رؤوسہم تو وہ سر ہلاتے ہیں نفی میں نہیں ہم نہیں جائیں گے توجہ ہے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ اللہ کا نبی تمہارے لیے استغفار کرے تو وہ نفی میں سارے ہلاتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے ہم کیوں جائیں ہائے ہائے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا محبوب اگر وہ آ جاتے اور آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رب سے مانگ لیتے تو محبوب پیارے آپ ہاں کر دیتے آپ کی ہاں کا صدقہ میں ان کو معافی عطا کر دیتا ہائے ہائے آپ کو سمجھ آئی حضرات اے حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں حضور کو جاؤ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ محبوب وہ آپ کے پاس آئے حضور دی بارگاہ چاہوئے آگئے ہائے ہائے گلتے مڑ سمجھن آنے آستی دین سونے آؤ مکے گیا فی آیاتم بینات اللہ دیا نشانیاں اتھے نے اس گلے کوئی شک نہیں شک کرنا بے ایمان دی نشانی ہے فی آیاتم بینات نشانیاں مکے ہی نے مقام ابراہیم مکے زمزم مکے ملتزم مکے حجر اسود مکے حجر ابراہیم مکے عرفات مکے منا مکے مزدلفہ مکے رمی جمرات مکے طواف مکے صفات مروہ مکے زمزم مکے حاجت عمرہ مکے بھائی پوچھو یہ تے نشانیاں نے جنت دیاں جنت ہے توجہ ہے کہ نا بھائی یہ تے نشانیاں نے جنت ہے جواب ہے کہ یہ تے نشانیاں رکھیاں نے جنت آگاہ ملے گی یہ تے نشانیاں نے جنت آگے ملے گی اچھا جی بھائی مکے وعدہ جنت ہے مکے وعدہ جنت ہے نشانیاں نے جنتیاں اچھا مدینے ٹر گئے سامان کمرے چ رکھیا غسل کیتا خوشبو لائی سیدھا داخل ہویا بابو السلام تو بارگاہ مصطفی پہلے بندے تو پوچھیا بھائی ایتھے جنت ہے توجہ ہے کہ نا تے جواب آیا سامنے تاخت صحیح کی لکھے جی ماں بین بیتی والمنبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا سمجھ آیا مکے نشانیاں نے مدینے جنت ہے آئے 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 سمجھ آئی حضرات مدینے مکے نشانیاں مدینے سائیاں جنت کھول کے رکھی ہوئی لو جی ایتھو لنگیاں جنت ہاں جی اچھا سننا جنت جڑی ہو جنت ہے نا میرے رب دی اللہ سانو سارے نو تھے لے جائے آکھو آمین تے حضور دی اتباع چ لے جائے اولیاء اللہ دے نال لے جائے صالحین دے نال لے جائے علماء دین دے نال لے جائے نیکاں دے نال اللہ سانو بھی پار کر دے بے آمین آمین ثم آمین لیکن اس جنت دے داخلے واسطے عمل دی شرط قرآن نے بیان کی تھی
کہ نیک ہونا چاہیے. اے جڑی جنت مدینے اے دے چ داخلے دی شرط کی ہے؟ توجہ ہے کہ نا؟ اللہ اکبر. اتھے کون آوے؟ اللہ اللہ سرکار دی حدیث سنہری لفظاں نال لکھی ہوئی عالم تصور وچ میں تے ہن وی نظر آ رہی. عالم تصور وچ میں وہ لکھی ہوئی حدیث شریف ویکھ رہا سنہری رنگ دے الفاظ نال میرے نبی سونے دا فرمان لکھ کے اوتھے لایا ہے. توجہ ہے حرم شریف دے سین جتھے جنت نو داخل ہوئی دا نا اوتھے اوتھے بورڈ لگا ہے کون داخل ہو سکدے نے؟ اللہ اللہ حضور دا فرمان لکھیا ہے شفاعتی لأہل کبائر من امتی. جڑے میری امت دے بڑے بڑے گناہگار نے آ جاؤ تو انو جنت مل جائے گی. نکیاں واسطے نہیں. حضور فرماندے ہیں اترونہا شفاعتی للمتقین. کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نیک لوگوں کو جنت دے دوں گا؟ میری شفاعت نیکوں کے لیے ہے. اترونہا شفاعتی للمتقین ولکنہا للمذنبین الخطائین. نہیں، میری شفاعت اے نیکاں واسطے نہیں. نیک دے عملاں نال لنگ جان گے میں گناہگاراں نوں پار لے جاواں گا. ہائے ہائے بھائی سمجھ آئی کوئی نہ؟ میرے آقا فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. اے حدیث اتھے لکھی ہے. کی لکھے ہے؟ وڈیاں گناہگاراں آ جاؤ. ہے سمجھ گل آئی جناب؟ وڈے وڈے گناہگار اے آ جاؤ نا، مایوس نہ ہوئے اڈے آ جاؤ. عزیزہ ندی وقار تائیں تے باہو سلطان فرما دینے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گنا بارا پھولال شفاعت سرور عالم بچی عالم سارا درود نبی دے جس دائے دے پسارا میں قربان انہا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا گرامی قدر سنگیو اللہ سانو سارے نو حج بیت اللہ دی زیارت کروائے، سعادت عطا فرمائے. اللہ اپنے گھر دی زیارت کروائے، رسول اللہ سرکار دے در اقدس دی زیارت. اور جڑے کر آئے نے اللہ انہوں نے قبول فرمائے، جڑے نہیں گئے اللہ انہوں نے حاضری لا دے وے. اللہ اکبر. عزیز من بیت اللہ شریف دی حاضری دی نیت کرنا بھی ثواب ہے. سو نیت کرنا اور اچھے عمل دی نیت کرنا ایک باعث اجر عظیم ہے. وقت پورا ہو گیا ہے. حسب وعدہ میری گفتگو اختتام تک پہنچی. میں دعا کرانگا اللہ ساڈے اس سنگی نو صحیح شریع تقاضیاں دے مطابق حج کرن دی توفیق عطا فرمائے، اپنی والدہ محترمہ دی خدمت کرن دی توفیق دے وے، اور انہاں دی خدمت نال ان دے حج نو اور زیادہ برکتاں حاصل ہو جائے. سو عزیزو سارے بیلی ہی اپنے ماں باپ دا ادب کریا کرو. ماں باپ راضی ہون تے حجاں بھی بیلیاں تاں ہی ہوندیاں نے، عمرے بھی تاں ہی ہوندے نے، نمازاں بھی تاں ہی قبول ہوندیاں نے جے ماپے راضی ہون. اللہ قریب ہر صاحب استطاعت نو حج دی توفیق نصیب فرمائے، اور
اپنے بوئے تے مالک اونی سددہ ہے میاں جی نو منظور کردہ ہے۔ اللہ سونا اس بیلی نو اجر دے وے۔